السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام کے مزار کی زیارت کرانے والے ہیں، جو کہ جارڈن میں کرک شہر میں موجود ہے۔ یہ جو سامنے جو دیکھ رہے ہیں دوستو، یہی سیدنا نوح علیہ السلام کا مزار ہے۔ اسی کے اندر آپ کی قبر مبارک بھی ہے۔ آخر میں ہم اندر آپ کو قبر مبارک کی بھی زیارت کرائیں گے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے منسوب دیگر ممالک میں کئی اور بھی قبریں ہیں۔ آذربائیجان میں آپ سے منسوب ایک قبر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ لبنان میں بھی آپ سے منسوب ایک قبر ہے۔ اب حقیقی قبر کون سی ہے، واللہ عالم۔ اور یہ جو آپ چوٹی دیکھ رہے ہیں دوستو، کہا گیا ہے کہ اسی چوٹی میں، اور نیچے آپ سلیس بھی دیکھ رہے ہوں گے، کہا گیا ہے کہ یہیں پر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے ٹھہری تھی۔ جب سیلاب ختم ہو گیا تھا تو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی یہیں پر آ کر ٹھہری تھی۔ اور یہ جو پہاڑ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، اس پہاڑ کو جودی پہاڑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہی پہاڑ جو ہے جودی پہاڑ ہے۔ حالانکہ اس بارے میں اختلاف بھی ہے، ابھی ہم بالتفصیل تذکرہ کریں گے۔ دوستو، محققین کے نزدیک سیدنا نوح علیہ السلام عراق کے شہر رافدین کی طرف لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جس وقت پوری قوم ایک خدائے واحد کو بھول کر غیر اللہ کی عبادت کر رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مٹی اور پتھر کے بتوں سے نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتلا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور یہ جو تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم کو جو ہے ایک بھیانک عذاب جو ہے تم پر آ جائے۔ دوستو، سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ و تبلیغ کرتے رہے، اس کوشش میں لگے رہے کہ میری قوم خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے، لیکن قوم نے آپ کی بات ماننے کے بجائے انکار کیا۔ ان پر آپ علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے تو ان کو مذاق اور مستی میں لے لیتے، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ آپ علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہاں تک کہ 950 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن سوائے چند لوگوں کے جن کی تعداد 80 بتلائی گئی ہے، کسی نے بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔ تو آپ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے جب آپ قوم کی ہٹ درمی اور سرکشی سے مایوس ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہنا بھی شروع کر دیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی اور ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ کسی کی سفارش نہ کرنا، ان پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، طعنے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑھئی بن گئے ہیں۔ آپ کو چڑھا کر یہ کہہ رہے تھے کہ کشتی تو بنا رہے ہو، لیکن خشکی میں اسے چلاؤ گے کہاں؟ اس کو چلانے کے لیے دریا کہاں سے لاؤ گے؟ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو اور ان لوگوں کو جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کشتی پر سوار کر لو، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین پھٹ پڑا، اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش بھی شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ جب پانی بڑھنے لگا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوب رہا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ آپ جائیں، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ دوستو، کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، اور آپ کی ایک بیوی جس کا نام واحلہ بتایا گیا ہے، وہ بھی عذاب میں شامل ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ لوگ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ دوستو، پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ جب دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری۔ دوستو، قرآنی تفاسیر اور دیگر تاریخی کتب کی روشنی میں اتنی بات تو واضح ہے کہ جب سیلاب تھم گیا تو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا ٹھہری، لیکن یہ جودی پہاڑ ہے کہاں، اس بارے میں محققین کے نزدیک اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر محققین کا ماننا ہے کہ یہ جودی پہاڑ دجلہ سے مشرقی جانب عراق کے شہر موصل کے آس پاس ہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ پہاڑ آرمینیا میں ارارات کے علاقے میں واقع ہے۔
जहाँ से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी बरामद हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि आज से तकरीबन 50-60 साल पहले तुर्की के किसी इलाके में किसी पहाड़ की चोटी में कुछ मलबे दरियाफ्त हुए थे, जिस बारे में दावा किया गया था कि ये कश्ती नूह के आसार हैं। इस बारे में यहूदी उलमा और ईसाई पादरी समेत वर्ल्ड लेवल पर उस वक्त बहुत सारी डिबेट भी हुई थी। बहरहाल दोस्तों, एक रवायत के मुताबिक ये भी कहा गया है कि जूदी पहाड़ उर्दून में करक शहर में मौजूद है। तो दोस्तों यही वो पहाड़ है जिनको आप खुद देख सकते हैं, जिनको उर्दून में करक शहर में मौजूद जूदी पहाड़ के होने के बारे में कहा गया है। और ये जो आप चोटी देख रहे हैं दोस्तों, ये वही चोटी है जिसके बारे में कहा गया है कि यहीं पर सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ठहरी थी। दोस्तों अब हम अंदर आपको सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की जो कब्र है, आपकी कब्र की ज़ियारत कराएंगे। और ये देख सकते हैं मज़ार की दीवार पर एक बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है मकामुन नबिय्यिल्लाहि सय्यिदना नूह अलैहिस्सलाम। यहाँ से दाखिल होने का दरवाज़ा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कब्र है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों आपकी कब्र मुबारक को। दोस्तों तूफ़ान नूह में सिवाय चंद लोगों के तमाम लोग फना हो गए थे। इसी मुनासिबत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिनमें एक कनान चूँकि काफिर था इसलिए अजाब का शिकार होकर गर्क हो गया। बाकी 3 बेटे हाम, साम, याफिस। कहा जाता है कि आज इस रुए ज़मीन और खित्ते अर्ज़ी में जितने भी इंसान मौजूद हैं वो नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटे हाम, साम, याफिस के ही नस्ल से हैं। हालांकि नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के अलावा कुछ लोग और भी थे जो अल्लाह पर ईमान लाए थे और अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती में सवार कराकर नजात दी थी, लेकिन वो लोग एक नॉर्मल मौत मर गए थे और उनकी नस्लें नहीं चली थी। नस्लें नूह अलैहिस्सलाम के तीनों बेटों से ही चली है। कहा जाता है कि अफ्रीका के इलाके में आबाद लोग हामी नस्ल के समझे जाते हैं। शर्क़ औसत और मशरिक़ के करीब इलाके के लोग सामी नस्ल के समझे जाते हैं। तुर्क और दीगर एशियाई इलाके के लोग याफिस की नस्ल से समझे जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों आपकी कब्र मुबारक को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।